अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मैं आज आपसे कुछ गुज़ारिशात थी, इंतहाई अहम थी, जो बज़ाहिर तो बिल्कुल छोटी-सी बात है, लेकिन उसके सोसाइटी के ऊपर उसके क्या असरात होंगे, क्या पड़ रहे हैं, मैं उस पे आपसे इंतहाई अहम बातचीत करना चाहता हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी की सिंध असेंबली में मीटिंग हुई। वो मीटिंग उसकी सदारत पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो साहब ने की। वो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग थी, वो लोकल काउंसिल्स के ऊपर थी, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर थी, कि उनकी कारकर्दगी क्या है। उस हवाले से उनके जो अफ़सर्स थे लोकल गवर्नमेंट के, वो अफ़सर भी आए हुए थे। उन्होंने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की और उनसे उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पूछा गया कि शिकायतें आ रही हैं। जैसे निसार खोड़ो साहब ने उनसे पूछा कि निसार खोड़ो साहब अपने अंदाज़ से बात करते हैं, अगर उनको सब चीज़ का पता होता है, लेकिन वो इस अंदाज़ से बात करते हैं कि ऐसी पक्के अंदाज़ से कि उनको कुछ पता नहीं है, और वो बिल्कुल जो भी उनका अंदाज़ होता है वो शानदार होता है कि मैं बिल्कुल साफ़-सुथरा और बिल्कुल ओके हूँ, और आप मुझे जवाब दें कि आखिर ये क्या मामला हुआ है कि सिंध के अंदर जो म्युनिसिपल कमिटीज़ हैं, काउंसिल्स हैं, वहाँ पर जो स्वीपर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, जिसे हम जमादार, भंगी वगैरह मुख्तलिफ़ नामों से सफाई करने वाले बंदे, शानदार काम है, उस पर कोई दो राय नहीं है। उनकी वजह से ही हमारे इलाकों में सफाई होती है। गटर बेचारे कैसे गटरों में अंदर चले जाते हैं, कैसे सफाई, वो तो एक अलग बात है, बहुत अच्छा उनका काम और किरदार है। लेकिन निसार खोड़ो साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के अफ़सर से मालूम किया कि आखिर क्या वजह है, सारी सिंध से शिकायतें आ रही हैं, लांडी से लेकर लाड़काना तक। तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि जो हम मुसलमान हमने जो सैनिटरी वर्कर्स भर्ती किए हुए हैं, वो काम नहीं करते। इस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि ये इसकी असल वजह है क्या? ये क्यों ऐसा किया गया है? ज़रूरी है, लाज़मी है, कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई भी मज़हब हो, कोई भी हो, अगर वो जॉब कर रहा है, तो उसको अपने फ़र्ज़ सरअंजाम देने चाहिए, कोई भी हो। क्योंकि उसने ये जॉब ली है, ड्यूटी ली है, तो वो काम करेगा, तो लाज़मी है सोसाइटी में ये गंद कचरा, ये सफाई होगी, तभी होगी। जब सैनिटरी वर्कर सैनिटेशन का काम नहीं करेगा, तो कौन करेगा? इस बात पे इंतहाई अहम मालूमात थी, जिसकी सोसाइटी के ऊपर बड़े ख़तरनाक असर पड़ रहे हैं। ऐसा हुआ है, जो मेरी नॉलेज में, जो मेरे सामने, मैं काफ़ी अरसे से रिपोर्टिंग करता, प्रोग्राम्स करता और जर्नलिज़्म करता आ रहा हूँ। कुछ वक़्त पहले 2018 के इलेक्शन के पहले, जब बेरोज़गार सियासी वर्कर का रोज़गार उनका हक़ है, उस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उन्होंने इलेक्शन में काम किया, तो उनसे वायदे किए गए कि आपको हम रोज़गार देंगे। जब इलेक्शन जीत के आ गए हमारे हुक्मरान, तो अब उन सियासी वर्कर्स ने उनका घेराव किया कि भाई आप हमें रोज़गार क्यों नहीं दे रहे? हमें जॉब दो। तो फ़ैसला ये किया गया कि और जॉब तो हमारे पास है नहीं। म्युनिसिपल कमिटीज़ में, म्युनिसिपैलिटी में स्वीपर की जगह खाली है, तो इनको भर्ती कर देते हैं भाई, इनकी ज़बान भी बंद हो जाएगी, और इनका काम भी चल जाएगा, और हम भी आराम से हो जाएंगे। तो सारी सिंध के अंदर हम म्युनिसिपल कमेटी लाड़काना लें, शहदाद कोट लें, दादू लें, जामशोरो लें, बदीन लें, ठट्टो लें, जहाँ कहाँ, लांडी लें, कोरंगी लें, सब सियासी वर्करों को भर्ती कर दिया। अब सियासी वर्कर कौन थे? वो सियासी वर्कर थे, इसका छोटा-सा मैं आपको मिसाल बताऊँ। दादू में एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे। वो जिस रोड से गुज़रते थे, वहाँ पर इतना गटर, नाले सारे उबले हुए थे। तो जज साहब ने देखा कि रोज़ानी के बुनियाद पे मैं गुज़रता हूँ, यहाँ सफाई नहीं होती। म्युनिसिपल अफ़सर को उन्होंने बुलाया कि भाई प्रॉब्लम क्या है, कि इनकी यहाँ पर ड्यूटी किसकी है? कौन है यहाँ का स्वीपर? कौन है सैनिटरी वर्कर? तो म्युनिसिपल ऑफ़िसर ने उनके नाम बताए। जज साहब वहाँ गए, वहाँ खड़े होके गटर के ऊपर उनको बोला इधर बुलाओ। जब वो म्युनिसिपल का जो वर्कर था, सैनिटरी वर्कर, वो जब आया, तो उसका शानदार अंदाज़ था। उसको बोस्की के कपड़े पहने हुए थे,
اس کو راڈو گھڑی پہنی ہوئی تھی، 1 to 5 تھا، چشمہ ریبن کا لگا ہوا تھا، وہ بڑی انداز سے موٹر سائیکل پہ چل کے یوں آیا جیسے بڑا کوئی وہاں کا کوئی شاندار کوئی وڈیرا ہے یا کوئی ویلین اسٹائل تھا اس کا. تو وہ وہاں پر آ کے پہنچا. جج صاحب نے ان کو دیکھا کہ بھائی آپ یہاں کے سینیٹری ورکر ہو؟ بولا ہاں سر میری جاب ہے. بولا کوئی بات نہیں، آپ نے یہ جاب لی ہے تو آپ اپنا کام کرو، مجھے گٹر صاف کر کے دکھاؤ. اب بھائی جو سیاسی ورکر ہے، جو بوسکی پہنتا ہے، جو وہاں اس علاقے میں اس سے کوئی بات نہیں کر پاتا، جس کا اپنا انداز ہے، وہ اب گٹر کیسے صاف، لے کے جج صاحب نے ان سے صفائی کروائی. تو اصل وجہ یہ تھی کہ اگر یہ جو کل پی ایس سی میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بتایا گیا کہ بھئی مسلمان ورکرز کو سینیٹری ورکر وہ کام نہیں کر رہے، وہ اس وجہ سے کام نہیں کر رہے کہ وہ سیاسی ورکر تھے. وہ ان کو یہ خرچی دی گئی کہ اب ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کام آپ سے لیں گے، بھنگی والا کام لیں گے، وہ اس کو برا غلط سمجھتے ہیں. تو سب ساری سندھ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اب گٹر کون صفائی کرے گا، کون کچرا اٹھائے گا، یہ بڑا سوال. پھر اب یہ کیا ہوا کہ ان جو ورکرز تھے ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ جائیں اور جا کر اپنے بندے رکھیں. پھر انہوں نے کیا کیا، جو اصل کام والے بندے تھے ان کو 2,000 مہینے دیتے رہے، 1,000 3,000 دے کر انہوں نے ان کو رکھا کہ بھائی آپ صفائی کرو. تو کتنی بڑی زیادتی ہے. جو سالوں سے ایک بندہ کام کرتا آ رہا ہے، جو سینیٹری ورکر ہے، اصل سینیٹری ورکر ہے، اس کو آپ نے ریگولر نہیں کیا، آپ نے اس کو کچوں پہ رکھ دیا، تو کانٹریکٹ پہ کام کرتا ہے، تو آپ اس کو رکھو نا جو اس کا حق ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں، ایک لڑکا تھا راجو، وہ میرے ساتھ پڑھا تھا، میٹرک کیا اس نے میرے ساتھ. اس کا والد صاحب بیمار تھا تو وہ کام سینیٹری ورکر تھا. والد صاحب نے راجو کو بولا کہ بھائی میں بیمار ہوں، اب تمہیں کام تو یہی کرنا ہے، آ کے کرو تم کام اور پڑھائی چھوڑ دو. میٹرک کرنے کے بعد بیچارہ وہ گٹر صفائی کرتا تھا، ہم اس کو دیکھتے تھے شہر میں. اب 2 سال کی بات ہے، میں گاؤں گیا، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ راجو بڑی سفید سی داڑھی تھی، روڈوں پہ سارا دن وہ کام کرتا تھا تو اس کی حالات خراب تھے. تو میں اترا اور میں نے میرا کلاس فیل ہوتا تو اور میں نے اس کو بولا کوئی دکھ کی بات نہیں ہے، اوکے زبردست، تم اپنا محنت کر رہے ہو اور تم صفائی کا کام کرو، شاندار کام ہے یہ، تو بھائی عبادت کا کام ہے، آپ صفائی کر کے ہمیں صفائی دیتے ہو اور ہم آپ کی وجہ سے ہی ہم آ رہے ہیں آگے، ہم صفائی گند کچرے سے بچ رہے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. تو راجو سے میں نے پوچھا کہ کیا تمہیں ریگولر کیا گیا ہے، کتنی تنخواہ ہے تمہاری، کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ میں نا 20 سال پرانے سے وہ جاب کر رہا ہے، لیکن اس نے بولا ہم کچوں میں کام کرتے ہیں، ہمیں پکا نہیں کیا جا رہا، ہماری جگہ پر کسی اور لوگوں کو انہوں نے بھرتی کر دیا ہے، اب وہ کام نہیں کر پا رہے. تو یہ ہے اصل وجہ. اس کی وجہ سے ہوا ایسے ہے کہ اب وہ جو سینیٹری ورکرز ہیں وہ کام نہیں کر رہے، گند کچرا تیزی سے بڑھ گیا ہے. اب ہم لانڈھی چلے جائیں، ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ وہاں پر بڑھتی ہیں. اب آپ پوچھیں گے کوئی ماضی میں ہوا ہے، وہ کوئی ساؤتھ افریقہ بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے. دادو لاڑکانے سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کو پتہ پڑے گا کوئی سعودی عرب بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے. تو اب کام کون کرے گا؟ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے سوسائٹی کا. اور جو سیاسی لوگ ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا ایک اسٹائل ہے کہ بھائی وہ اپنے اب میونسپلٹی کے ہم رول پر بات کریں، ساری دنیا کی آپ میونسپلٹیز دیکھ لیں، ان کا رول دیکھ لیں، ان کا سوسائٹی میں ان کا کردار، سارا کام ہی میونسپلٹی کرتی ہے. اور ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک گاؤں میں آگ لگی، وہ ہمارے سامنے لگی، میونسپلٹی میں جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی تھیں، وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ان کے نام پہ پیٹرول لیا جاتا تھا، وہ ٹائر ان کے نہیں تھے، وہ اینٹوں پہ کھڑی تھی. تو اب وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اس گاؤں میں نہیں پہنچی، سارا گاؤں جل گیا، لوگ مر گئے، جل کے خود ہی گاؤں کا، وہ میہڑ کے قریب ایک گاؤں ہے، سب کو وہ پتہ ہے. تو اب یہ ایک اداکاری کرنا سیاسی لوگوں کی طرف سے کہ نثار کھوڑو صاحب ان سے پوچھے بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں کام کوئی سینیٹری ورکر نہیں کر رہا، مجھے رپورٹ دو. 160 ارب روپے ان کو شیئر جاتا ہے، 160 ارب روپے سالانہ شیئر جاتا ہے. تو وہ کہاں جا رہا ہے، کن کے جیبوں میں جا رہا ہے؟
کیا ہو رہا ہے سندھ کے ساتھ؟ تو یہ حشر کیا گیا ہے سندھ کے ساتھ۔ اب اداکاری کرنا، ہمیں رپورٹ چاہیے، ہمیں بتاؤ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کے لوگوں نے، ایم پی ایس نے ان کو رکھا ہوا ہے، کوٹا ایم پی ایس، ساری سندھ کے ایم پی ایس نے بھرتی کیا ہوا ہے ان کو، سیاسی ورکروں کو سینیٹری ورکر بنا دیا۔ اب وہ کیا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کو روزگار دیا ہے کوئی بات نہیں، سیاسی ورکر کا حق ہے ان کو روزگار، آپ ان کو چینج کرو اور کوئی ان کو کام دے دو، اور ایسا کوئی کام دے دو جو وہ کر پائیں۔ ان کا یہ تو وہ کریں گے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے وہ نہیں کریں گے، اور ان کو چینج کر دو اور پروموشن دے دو، اور کوئی ان سیاسی ورکر آپ کے لیے کام کرتے ان کا حق ہے، آپ ان کو دے دو۔ اب آپ نے ان کو خرچی دے دی ہے سینیٹری ورک کی، اب کچھ کام نہیں ہوتا، وہی گٹر ابلے ہوئے ہیں، وہی گندے کچرا ہے، اور آپ پی ایس سی میں بیٹھ کر کہیں گے کہ بھائی مجھے رپورٹ چاہیے۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو ایسا کیسے ہوگا؟ تو بنیادی طور پر بہت ساری باتیں ہیں، ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے کہ یہ آخر ہو رہا ہے، اربوں روپوں کرپشن ہوتی ہے، کروڑوں روپوں کی کرپشن ہوتی ہے، اور سیاسی ورکرز کو آپ نے سینیٹری ورکر بھرتی کر دیا ہے، جن کا حق تھا آپ نے ان کو حق نہیں دیا، تو کیسے ہوگا؟ اب بات اس پر آ کر کھڑی، جس بات کو آپ صحیح سمجھتے ہیں ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، مزاجوں کا فرق ہے، آپ جس کو چیز کو صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، سچ اور جھوٹ کا جھگڑا تکرار، یہ تو چلتا آ رہا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ آپ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، ہم سچ بولنے سے باز نہیں آئیں گے، یہ تو کام چلتا رہے گا، بولتے رہیں گے، آپ کی چیزیں ہیں ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ جو بھی دیکھنے والے ہمارے ساتھ رہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن ان کا جو اثر ہوگا سوسائٹی کے اوپر وہ انتہائی خطرناک ہوگا۔ یہ صفائی نہیں ہوگی، گٹر ابلے ہوں گے، نالے بھرے ہوں گے، کون جائے گا، کون ہاتھ ڈالے گا؟ وہ ہاتھ ڈالے گا جو لیڈر ہے، جو سیاسی ورکر ہے، جو بڑا اپنے آپ کو سوسائٹی میں سمجھتا ہے، وہ تو اسپیچ آپ نے ان کو اتنا نکما سیاسی ورکروں کو کر دیا ہے، اب آپ کے کہنے پہ وہ گٹروں میں ہاتھ ڈالیں گے، وہ گٹر صاف کریں گے؟ کبھی نہیں، آپ نے نکما کر دیا۔ اب نکمے اگر ان کو کیا تھا تو ان کو کوئی پیکیج دے دیتے، ان کو بزنس دے دیتے، وہ بزنس بھی کرتے، تقریریں بھی کرتے، بڑے کام بھی کرتے جا کر، اور لیڈر بھی بنے پھرتے۔ اب سینیٹری ورکر وہ کریں گے؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، مہربانی، ہم بات چیت کرتے رہیں گے ان سب ایشوز پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔